مجھے سیالکوٹ شہر سے بہت پیار ہے، اس ضلع سے بہت پیار ہے اور یہاں کے لوگوں سے بڑا پیار ہے۔ اور آپ ان الفاظ میں سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے خواجہ محمد آصف صاحب سے بڑا پیار ہے۔ میرے بچپن کے ساتھی اور کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے، تو وہاں سے ہماری دوستی تعلق شروع ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک قائم و دائم ہے۔ اور میں محترم خواجہ محمد صفدر صاحب کا بہت ان سے پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور بہت آج تک بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ میری۔ تو ان کے فرزند ارجمند خواجہ محمد آصف بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ملک کی بھی، اپنے شہر کی بھی، آپ سب لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی وہ میں نے کی۔ اور یہ جو ابھی لاہور سیالکوٹ یا سیالکوٹ لاہور جو موٹر وے کہتے ہیں، یہ موٹر وے تو نہیں ہے، ہائی وے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو واقعتاً ایک موٹر وے بننا چاہیے تھا، اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس پہ میں نے آج سفر کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہائی وے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ جو ہے نا وہ اس کو بھی بہت ہی آگے ہونا چاہیے اس مقام سے جس پہ آج کھڑا ہے۔ تو سیالکوٹ صاحب میری جو ایک خاص تعلق اور محبت ہے وہ آج مجھے کھینچ کر لایا ہے آپ کے پاس، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری محبت کا رشتہ انشاءاللہ آپ کے پاس رہتی زندگی تک یہ قائم رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے۔ جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے۔ تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے، نہ ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی ہے، ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ 1 سال دیکھی ہے، اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی۔ تو بہرحال قائد صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں، یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے، اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ آصم اقبال جیل گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا۔ اچھا مریم جی، مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں، اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی۔ کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، کوئی نہ وزیر تھی، نہ مشیر تھی، نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں، لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا۔ اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں۔ تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا، اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے
मुझे सजाए मौत हो जाए। ये 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। सन 2000 में कराची हाई कोर्ट से मुझे बड़ी कोशिश की गई कि वहाँ पे मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिले। अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर नहीं था तो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश बहुत भरपूर की गई थी। तो मलिक साहब, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि इन बातों की वजह से आपका जो पोटेंशियल जो यहाँ पे है तरक्की करने का और आगे बढ़ने का, एक्सपोर्ट्स को डबल ट्रिपल या कई गुना करने का अज़म पूरा नहीं हो सका। अगर 1990 में 1990 में आप मुझे 1984 ले गए पीछे, जब आपने कहा फरमाया कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब ज़मीन जो है वो आपको जो है वो दी थी मैंने चैम्बर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं और करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा हमारा जो है एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। हमने अपने, तो बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, अपना दिल का भड़ास बोगस निकालते रहेंगे, मुनाफकतें होती रहेंगी, और उसके बाद तू कौन है, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, ओए तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। और आपको याद है जब मैं वज़ीर आज़म था, ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस के बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था वहाँ पे, तो मैं अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। ये कहाँ ये हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी हमें कैचअप करने के लिए बाकी दुनिया। तो उसके लिए वो तभी मुमकिन है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, समझदार गवर्नमेंट हो और समझदार लोग हों जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हों, अपने मुआशरे को अच्छा सबक सिखाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें और खामखा की बातें ना करें, काम के ऊपर तवज्जो दें और फिर अपनी इख्तिलाफियात को ठीक करें, अपने मुआशियात को ठीक करें, अपनी मुआशरत को ठीक करें, अपनी पाकिस्तान के अंदर जो अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल जो है, उसको सही राह पे लगाएं, घर के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, तब जाके हम अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। 22% पे आप बिजनेस कर सकते हैं, बताएं जरा। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 19%। हमारे जमाने में 3% था और हमारे जमाने में इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.25 था। शायद साहब ने 6.5 पड़ा। तो जरा मुझे बताएं आप, इसी से जरा आप अंदाजा लगा लें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ थे और ये हमें कहाँ ले गए। आज 50,000 रुपये महीना कमाने वाले बंदे का गुजर हो सकता है? नहीं होता, नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंने आते साथ ही यहाँ हर चीज़ों के रेट्स चेक किए, सब्जी, दालें, घी, गोश्त और मुर्गी और बिजली, स्कूलों के फीस, कपड़ों के, बच्चों के कपड़े जो है वो, उनके यूनिफॉर्म के पैसे, जूतों के पैसे, नहीं कर सकता गुजारा। मान लें 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो नहीं गुजारा होता। अगर 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, माँ बाप भी हैं, कैसे गुजारा हो? तो ये अपना जो है वो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं। और
100 بندے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے تھے ان دھماکوں میں، تو ان کو ختم کیا ہم نے، ان دھماکوں کو، اس دہشت گردی کا قلع کما کیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے۔ رد الفساد ہم نے ایک شروع کیا، اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، امن قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس پچھلے دور کے اندر ہم اپنا سی پیک کو ہم لے کے آئے، اور چائنیز پریزیڈنٹ کے یہاں پہ جب بھرپور طریقے سے دھرنے ہو رہے تھے، ادھر دھرنا ہوا، اسی سڑک سے چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی گزرنا تھا، تو وہ ہم دیکھیں ان دھرنوں کے باوجود ہم نے کام کیے اور ہم نے اپنے ہدف پورے کیے۔ ملک 5.8% جی ڈی پی پہ چلا گیا، ہمارا جو رفتار ہے ترقی کی۔ سب سے زیادہ وہ سب ڈار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے تاریخ میں جو ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے اس زمانے کے تھے، لوئسٹ پالیسی ریٹ تھا ہمارا، 5% تھا، 5.5% ہمارا پالیسی ریٹ تھا، 3% تھا ہمارا ایکسپورٹ ری فائنینس، 3%۔ آپ ایکسپورٹ ری فائنینس کو کافی استعمال کرتے ہوں گے یہاں پہ، 3% تھا۔ اور اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں، کیا ورلڈ بینک اور کیا آئی ایم ایف یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ دور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن میں نوجوانوں کی بھی بات کر رہا تھا کہ 1990 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھی اس دور کو دیکھا۔ تو ایک یعنی پاکستان کے اندر پاکستان ایک ترقی کی مثال بن چکا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ ہم نے آ کے اپنے اس 4 سالہ دور میں، میں 4 سال رہا، 2017 سے لے کر 2018 تک ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ جب ایک گورنمنٹ کو آپ بالکل اکھاڑ دیتے ہیں اس کے پاؤں، تو پھر وہ گورنمنٹ نہیں رہتی۔ تو 2017 تک جو گورنمنٹ تھی، ایک بہترین گورنمنٹ چل رہی تھی، ایک ہنستا بستا پاکستان تھا سی پیک میں، جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے، دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر، ٹو یو۔ تو انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں، مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں، وی ول گیو یو $5 بلین۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیکج بنا رہے ہیں، $5 بلین ہم آپ کو کیش دیں گے، اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی، ہم نے $5 بلین کو ترجیح نہیں دی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے، اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں، آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ کرے، لیکن پاکستان، اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے، اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی، اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے، اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے، تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں وہاں گھر ہمارے تشریف لائے۔ تو ایک ہمارے دور میں فارن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے، ڈیفنس فرنٹ کی بات کی، فارن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں، فارن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی۔ مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں آج تک کبھی کوئی انڈین پرائم منسٹر کبھی آئے ہیں پاکستان کی وزٹ کے اوپر؟ ہمارے زمانے میں 2 دفعہ آئے، اور
یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر. ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا, ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا, انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا, اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا, فارن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا, معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا, معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. لایا گیا تھا, وہ خود نہیں آ سکا, وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں رکھتا تھا, لیکن ہمیں گرایا گیا, اس کو لایا گیا, اور اس نے آگے ملک کا کیا حشر کیا ہے آپ نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دیکھیں, مجھے یہ بتا, میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو, کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, کسی کے ٹینیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, اور بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے, تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا. یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے دوسرے کی, جہاں لڑائیاں ہو جائیں, تو گھر کیسے چلتے ہیں؟ ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے؟ نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا یہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20, 30, 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی, تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا. لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم جن سے بہت آگے تھے, ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں, اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے, کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے, کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے, اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. 2018 کی بات کر رہا ہوں میں, بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک چیز کو سمجھتے ہیں. RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے. پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب, لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے, اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے. اور وہ جو چوچوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود RTS کو بند کرنے کے باوجود اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا, جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا, جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے, جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے. تو RTS بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 48 آورز 56 آورز جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ وہ اس وقت بکسوں کے اندر کسی سے نکالے گئے ووٹ اور کسی اور کے دوسرے بکسے میں ڈالے گئے. یہ تھی وجہ. تو اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. ادھر الیکشن ہو رہا تھا, میں جیل میں تھا, مریم نواز شریف جیل میں تھی, اور الیکشن والے دن ہم جیل میں تھے. تو یہ سب باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایکسپورٹ کو دوگنا کر دیں گے, آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں آپ یقین مانیں اگر 1990 کا مومنٹم رہتا آج ہماری ایکسپورٹس منیمم $300 بلین سے زیادہ ہوتی.
بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں. عام آدمی بجلی کا بل بھی دیتا تھا. عام آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کار خریدنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا, اور سائیکل پہ جانے والا موٹر سائیکل خریدنے کی تیاری کر رہا تھا. جن کے پاس وہ گھر نہیں تھے, چھوٹی موٹی قطع زمین لے کے گھر بنانے کا سوچ رہے تھے. اور پھر کسی کو اپنی روزی کا فکر نہیں تھا. غربت یقیناً ہمارے ملک میں ہے اور وہ تھی, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدام کر رہی تھی. اسی طرح بھی چائنا میں بھی کہیں کہیں ابھی غربت ہے, ابھی انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی تھی. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے تھے. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نمایاں کام کر رہے تھے, اور کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے. ہم اپنا جو کھاد ہے, یوریا ہے, ان کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی تھی. ان کے لیے ایک پیکج بنا کے ان کو ہم دے رہے تھے, تاکہ ہماری جو زراعت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ, تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے, اور کسان بھی ترقی کرے. کسان ترقی کرے گا, تاجر ترقی کرے گا, صنعت کار ترقی کرے گا, تو ملک ترقی کرے گا.